اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اور یہ حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو روشنی پروگرام ہے آج کا، یہ رمضان المبارک سے پہلے آخری پروگرام ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جب حاضر ہوں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک کے بعد یہ سلسلہ یہیں سے جاری و ساری رہے گا۔ اسی وقت اسی چینل پر آپ دیکھتے رہیں گے، مختلف میزبانوں کے ساتھ اور متنوع موضوعات کے ساتھ۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے وقت کی قدر۔ ویسے دیکھا جائے تو صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ دولت بھی اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اثر و رسوخ ہو یا دنیاوی جتنے ہمارے وسائل ہیں، وہ سب اللہ کی عطا کردہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کی بڑی قدر و قیمت ہے اور جسے ہمیں بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن ان سب چیزوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں، سب چیزوں کا ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ ہے جناب۔ اس کے متبادل کر دیں، اس کے متبادل کر دیں، یہ انسان کے اختیار میں بھی ہے بہت ساری چیزیں۔ لیکن ناظرین محترم، وقت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ یعنی کہ گھڑی کی سوئی اگر آگے بڑھ گئی ہے نا آپ کی زندگی میں، تو وہ واپس لوٹ کر نہیں آنی، اس نے آگے بڑھ جانا ہے۔ آپ کھڑے رہیں، آپ وقت کو ضائع کر دیں، آپ وقت کا بے دریغ استعمال کریں، آپ وقت کو جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے، دانا لوگوں نے کہا، جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے۔ اور اب ایسے موقع پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک قریب ہے، اور اس ماہ مبارک میں کہ جس کا ہر لمحہ، یعنی کہ جس کے روزے، جس کے دن اور جس کی راتیں سراپا، یعنی کہ ہر وقت اس کا جو ہے، ہر لمحہ جو ہے برکتوں سے معمور ہے، تو اس وقت کو کس طرح ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اس ماہ کی کیسے قدر کرنی ہے، ان لمحات کی، ان دقیقوں کی، ان گھنٹوں کی اور ان عشروں کی کس طرح قدر و قیمت کو سامنے رکھنا ہے، چونکہ وقت ہمیں دینا ہے اس میں۔ تو اس پر بات کریں گے، بہت ہی اہم موضوع ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرا اس بات پر یقین ہے کہ اگر آپ یہ پروگرام دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہے وقت کو ضائع نہیں کریں گے رمضان المبارک میں، اور پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی، اور اس سے مکمل طور پر فیوز و برکات حاصل کر سکیں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ سے آغاز کریں۔ قرآن و حدیث کی روح سے اگر ہم دیکھیں، چونکہ ہماری سب سے بڑی سورس قرآن و حدیث ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، جو سب سے اتھینٹک سورس ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اس کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو وقت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت ہی اہمیت والا موضوع ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ جہاں تک جو وقت ہے، اس سے ہم عام طور پر ساعت بھی کہتے ہیں، اور وقت چونکہ زمانے میں ہوتا ہے تو اس سے دہر بھی کہا جاتا ہے، اس سے اجل بھی کہا جاتا ہے وقت کو۔ دیکھیں، ساعت 27ویں پارے میں سورہ قمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی ساعت کا ذکر ہے، اور ساعت قیامت کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ قیامت بھی وقت میں آنی ہے، بغیر وقت کے نہیں آنی۔ بے شک بے شک۔ اجل موت کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ موت بھی اپنے وقت پر آنی ہے۔ پھر سورہ دہر کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اچھا، اب یہ جس طرح میں نے بتایا کہ ساعت، دہر، اجل، یہ تمام ہی یعنی وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہی ہیں۔ اچھا، فلاسفہ کہتے ہیں کہ وقت ایک اضافی چیز ہے، ٹائم از پیریڈ۔ اور اسی طریقے سے نیوٹونین جو سائنس ہے، وہاں بھی بہت کچھ کہا گیا۔
پھر آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے اس پر بھی کہا گیا، جدید سائنس نے بہت سی چیزیں مسترد کی ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ واقعات کے درمیانی عرصے کو وقت کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وقت اور جگہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ وقت اور جگہ یہ حقیقت سے قریب تر ہے لیکن پوری حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک دیکھا جائے تو عربی میں دیکھا جائے تو وقت اور جگہ کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اچھا جسے مقصد۔ اچھا، یہ اس میں ظرف ہے، جہاں اس میں ظرف آئے گا تو وہ زمان اور مکان دونوں کے لیے کہلائے گا، پھر قرینے کے اعتبار سے ظرف زمان کے لیے ہوگا یا ظرف مکان کے لیے ہوگا۔ تو مقصد کا معنی کیا ہوگا؟ قصد و ارادے کا وقت یا قصد و ارادے کی جگہ، کیا بات، اچھی بات۔ منزل اترنے کا وقت یا اترنے کی جگہ، مسجد سجدے کا وقت یا سجدے کی جگہ۔ کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھی بات۔ اچھا، اسی لیے بہت سے صوفیہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک یہ وقت ہی وقت ہے۔ لیکن صوفیہ اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں کہ تیرا وقت وہ ہے جو تیرا اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہو جائے، کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میں نے پڑھی جی ارشاد۔ کہ فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت، اوئے ہوئے، ویسے تو آپ کا وقت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن جو خاص لمحات ہیں، اب وہ خاص لمحات کیسے ہوا کرتے تھے؟ میں نے حدیث پاک پڑھی، روایت پڑھی کہ ان خاص لمحات میں جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئیں تو فرمایا من انت، تو کون ہے؟ عرض کی کہ انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ اللہ، تو فرمایا کہ من عائشہ، اتنا کون استغراق، عائشہ؟ اللہ، عرض کی کہ بنتو ابی بکر، اللہ، کہا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ اوئے ہوئے، یعنی جب اللہ کے ساتھ آپ کا وقت ہے نا، ہائے ہائے، اللہ کی یاد میں، تو پھر اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کیا بات، تو یہ اچھا، اسی طریقے سے حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کے ساتھ تشریف فرما ہوا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی جیسے ہی وقت نماز ہوتا اور اذان کی آواز آتی تو آپ سارے کام چھوڑ جاتے ہیں سبحان اللہ، کہ اب میرا وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے دیکھے نا، یہ سورہ منافقون کی آخری آیت ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب موت کا وقت آ جائے گا نا بے شک، تو ایک لمحہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اور اس سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نیک کام کرو، یہاں تک کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آ جائے اور پھر تم کہو گے نا کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یہ موت کا وقت تھوڑا سا آگے بڑھا دے، تو وہ آگے بڑھنے کا نہیں ہے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک کام کروں۔ جو وقت ہے یہی ہے، اس وقت کی قدر نہ کی تو دنیا آپ کی قدر نہیں کرے گی اور آخرت میں بھی آپ کی قدر نہیں ہوگی۔ اور اس وقت کی قدر کے لیے کہتے ہیں نا کہ وقت گزرنا، وقت کو گزر رہا ہے، پوری دولت لے کر آ جائیں، پوری طاقت صرف کر دیں، اپنی گھڑی کا کانٹا تو آپ روک سکتے ہیں لیکن یہ وقت رک نہیں سکتا، یہ برف کی مانند ہے، یہ پگھلتا چلا جائے گا۔ تو اچھی بات کیا ہے کہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ ہے، جب ہمارے مفتیان دین بات کرتے ہیں، علماء حضرات بات کرتے ہیں تو اصل مقصد تک پہنچا دیتے ہیں آپ کو کہ اصل بات کیا ہے، کہ وقت وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور اسی ہی کی حضوری میں گزر جائے۔ ویسے تو وقت ضائع کرنے میں ہم بڑے فیاض نظر آتے ہیں جناب، یوں وقت ضائع ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر۔ اچھا، اب ماہ رمضان المبارک کی حوالے سے مفتی صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ اچھا، اور ماہ رمضان المبارک چونکہ اب وہ مہینہ ہے جس بس آمد ہے، اللہم بلغنا رمضان، یہ بھی دعا کرتے چلیں۔ تو اب اس میں جہاں دیگر برکات بہت زیادہ ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے ہمیں وقت کی اہمیت بھی سکھاتا ہے اور اس کی یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ بہت اہم وقت ہے۔ چونکہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا، چونکہ اس نے روزہ رکھا ہوتا، فوراً وہ تیاری کرتا ہے۔ جب مفتی صاحب نے فرمایا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر فوری طور پر اذان کے بعد تیاری فرماتے۔ آپ فرمائیے گا کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے اس کی برکات تو بالکل مسلم ہے اپنی جگہ،
تو وقت کی اہمیت بھی سکھا رہا ہے ہمیں، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی دیکھیں، وقت کی پابندی جو ہے، پنکچویلٹی، یہ سوشل ویلیوز میں بھی ہے، مورل ویلیوز میں بھی ہے، آل اوور دا ورلڈ جو ہے، اراؤنڈ دا گلوب جو ہے، بغیر کسی امتیاز کے، چاہے وہ مذہب کا امتیاز ہو، ملت کا امتیاز ہو، خطے کا امتیاز، مطلق اس کی اہمیت ہر قسم کے امتیاز سے بالا تر دنیا کے ہر خطے میں اس کو انتہائی اچھی قدر سمجھا جاتا ہے، بالکل وقت کی پابندی کو، اور کہا جاتا ہے نا ٹائم از منی، اور واقعی بات بھی ایسی ہے۔ تو یہ جو وقت ہے، وقت کی پابندی، یہ جو اخلاقی اقدار میں شمار ہوتا ہے، سماجی اقدار میں شمار ہوتا ہے، مورل ویلیوز میں ہے، سوشل ویلیوز میں ہے۔ تو ماہ رمضان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، وہ ہمیں جہاں دیگر فوائد، برکات، ثمرات عطا فرماتا ہے باذن اللہ، تو وہیں وہ تمام سماجی اقدار اور تمام اخلاقی اقدار میں بھی معاون بنتا ہے، بلا شبہ۔ بالکل۔ تو آپ دیکھیں ان اخلاقی اقدار کے اندر جس طرح سیلف کنٹرول ہے، جس طرح خود احتسابی ہے، جس طرح رمضان ضبط نفس سکھاتا ہے، تو اسی طرح رمضان ہمیں وقت کی پابندی بھی سکھاتا ہے۔ اور یہ میں نے ضبط نفس کو جان بوجھ کر اس لیے اسپیسیفائی کیا، ویسے تو اقدار اور بھی بہت سی ہیں، سماجی اقدار بھی، اخلاقی اقدار بھی، صالح اقدار، اسی کہ وقت کی پابندی کے پیچھے بھی جو ہے وہ ضبط نفس کا بڑا دخل ہے، کہ وقت کی پابندی کے لیے بھی آپ کو ضبط نفس کرنا ہی پڑتا ہے، سیلف کنٹرول کے بغیر آپ پنکچوئل بن نہیں سکتے، بہت سی چیزوں کی آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے پابندی کے لیے، تو پابند ہونا، تو یہ ماہ رمضان ہمیں پابندی سکھاتا ہے۔ آپ ماہ رمضان کے اندر دیکھیں، اس کی عبادات کو دیکھیں، بنیادی عبادت جو ہے دیکھیں روزہ سحری کا ایک وقت مقرر ہے، تو یہ سحری کا وقت مقرر ہونا ہمیں وقت کی تنظیم سکھاتا ہے، کہ وقت کا جو نظم و ضبط ہے وہ ہم نے کس طرح ملحوظ رکھنا ہے۔ افطار کا وقت مقرر ہے کہ آپ اس سے پہلے افطار نہیں کر سکتے، سحری کا وقت مقرر ہے کہ اس کے بعد سحری نہیں کر سکتے، رات تراویح آپ نے پڑھنی ہے، ماہ رمضان ہے، تراویح پڑھنی ہے، تراویح کا وقت مقرر ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لینی ہے، دن میں نہیں پڑھ سکتے، رات میں پڑھنی ہے، وقت مقرر ہے۔ ماہ رمضان کے روزے ہیں 30 دن جو ہے وہ مقرر ہیں، چاند نظر آ گیا 29 پہ تو ٹھیک ہے، 29 نہیں تو 30 روزے مدت پوری کرنی ہے، وقت مقرر ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ماہ رمضان کا جو فرض روزہ ہے اس کی آپ فضیلت، اس کا اجر حاصل نہیں کر سکتے۔ اعتکاف ہے، آخری 10 دن سنت مؤکدہ اعتکاف جو ہے اس کے لیے وقت مقرر ہے، 10 دن کا وقت، آخری عشرے کا وقت مقرر ہے سنت مؤکدہ کے لیے۔ تو ماہ رمضان کی آپ عبادات کے اندر غور کریں، نماز جو ہے، نماز تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہے نا، رمضان میں بھی ہے، اس کا بھی وقت مقرر ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں جو ہماری عبادات ہیں وہ بھی، اور ماہ رمضان سے متعلقہ جو عبادات ہیں یہ سب بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہیں، اور کوئی بندہ اگر ماہ رمضان کی ساری عبادات ان کے SOPs کے مطابق، پروٹوکول کے مطابق اگر ادا کرے گا تو وہ انشاءاللہ باذن اللہ وقت کا پابند بن جائے گا۔ اچھا مصعب، آپ کی بات سے تھوڑا سا ہم ایک وقفہ لیں گے، ایک وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو کنٹینیو کریں گے۔ پنکچویلٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آیا ماہ رمضان مبارک جب ہمیں دیگر چیزوں کی برکتیں ہمیں ہمارے دامن میں ڈال رہا ہے تو وقت کی اہمیت بھی ہمیں باور کروا رہا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور وقت کی قدر کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دیں تو ایک بہت ہی اہم سوال میرے پاس موجود ہے جو مفتی صاحب کی خدمت پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ماہ رمضان المبارک بہترین ٹریننگ ہے، یہ ہماری ٹریننگ کرتا ہے، ہر اعتبار سے ہماری ٹریننگ کرتا ہے، سوشل ویلیوز اور مورل ویلیوز کے اعتبار سے بھی کرتا ہے، اور پنکچویشن کے اعتبار سے بھی، پنکچویلٹی ہمیں سکھاتا ہے، وقت کی قدر و قیمت ہمیں سکھاتا ہے، اور ساری عبادات جو ہیں دیکھیں وہ وقت کے بندھن میں بندھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب کو بڑا اچھا کام ہے تو میں تھوڑا جلدی کر لوں، یا میں اس کو تھوڑا چلو رہ گیا تو اب بعد میں بھی کر لوں، ایسا نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ہے۔ افطار کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ اس وقت تک اچھائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، یعنی جب افطار کا وقت ہو جائے تو بس کر دو۔ اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا ذرا
احتیاطاً دیر سے کریں گے، دیر سے نہیں کریں گے، اگر وقت ہو گیا ہے اسی وقت کر لیں۔ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی وقت ہوتے ہی افطار کر گزریں۔ اور اس کے پیچھے حکمتیں بھی ہیں، جس طرح ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ وقت کی قدر و قیمت سکھائی جا رہی ہے، دوسری حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ سے، غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے، تاخیر کرتے تھے۔ تیسرا یہ ستارے ظاہر ہو جائیں گے، نجوم پرستی کا شائبہ پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح سحری کے بارے میں بھی فرمایا گیا، کوئی اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ تاخیر کی بات جہاں فرمائی نا، تو حضور جان عالم علیہ السلام کی جو حدیث ہے مشہور، آپ نے فرمایا کہ انا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کے گروہ کو امرنا ان نؤخر سحورنا و نعجل فطرنا، ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ سحری میں تاخیر کریں، افطار میں جلدی کریں۔ تو سحری جو ہے وہ تاخیر، لیکن تاخیر کون سی؟ وہی تاخیر کہ وقت کے اندر اندر تاخیر جو ہے، اس کی بھی آگے وضاحتیں موجود ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اگر وہ تاخیر کر دی، آپ نے اتنی تاخیر کی کہ وقت ہو گیا اور اس کے بعد بھی آپ سحری کر رہے تھے، یہ سمجھ کے کہ جناب ابھی روزہ بند نہیں ہوا، روزہ بند نہیں، وہ روزہ بالکل ہی کھلا رہ جاتا ہے، روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وقت پر سحری آپ نے کرنی ہے، وقت پر افطاری آپ نے کرنی ہے، وقت پر تراویح آپ نے پڑھنی ہے، وقت پر روزہ رکھنا ہے، وقت پر اعتکاف میں اگر بیٹھنا ہے تو وقت پر نمازیں پڑھنی ہیں، تو وقت پر ساری چیزیں وقت کے بندھن میں بندھی ہوئی ہیں۔ تو کوئی بندہ اگر پابند ہو جائے ماہ رمضان میں عبادات کا، اور عبادات کی جو SOPs ہیں ان SOPs کو فالو کرے گا، تو وہ باذن اللہ پنکچوئل ہو جائے گا، وقت کا پابند بن جائے گا۔ اور جو ماہ رمضان میں ایسا کرے، اسے یہ چاہیے بھی کہ اس کے بعد بھی ہم نے اس پریکٹس کو برقرار رکھنا ہے، جو وقت کی قدر و قیمت ہمیں ماہ رمضان نے سکھائی، تو اس وقت کی پابندی کو ہم نے آگے برتنا ہے۔ اور معاشرے کے اندر جو وقت کی پابندی کرنے والا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی وقت کی پابندی کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے لوگ پھپتیاں کستے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جناب یہ تو ویلا ہے، اگر کوئی ٹائم پر آ گیا تو سمجھیں گے یہ ویلا ہے، کام ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور جو دیر سے آ رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اچھی اقدار کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم تعمیر و ترقی میں پیچھے ہیں کہ جو اچھی اقدار ہیں ان کے اندر ہم ایک دوسرے کو پروموٹ نہیں کرتے، بلکہ پھپتیاں کستے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ ہمارا مزید تنزل کی طرف جاتا ہے۔ کیا اچھی بات کہی آپ نے، امپورٹنس آف ٹائم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وقت کی اہمیت کے حوالے سے، اس میں پنکچویلٹی بھی ہے، بہت ساری چیزیں شامل ہو رہی ہیں جسے ہمیں بغور، میں نے اپنی زندگی میں جو دو شخصیات دیکھی ہیں وقت کے اعتبار سے، بہت بڑی شخصیات دونوں، حکیم محمد سعید شہید صاحب، کہ جنہوں نے جب وقت دیا کسی تقریب کے لیے پر وقت تشریف لائے، اور دوسرے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے استاذ بھی تھے، اور ان کو بھی میں نے دیکھا، ان کے ساتھ پروگرام بھی کیے دونوں شخصیات کے ساتھ، تو وہ دونوں شخصیات اپنی تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جب وقت دیا کرتے تھے تو اس کو بالکل صحیح معنوں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو تساہل کا شکار ہیں وہ کہتے ہیں کیا یار بیٹھے تو کر لیں گے، کیا ہو گیا، ایسا کون سا وقت بھاگ رہا ہے، یا ہم کون سا چھوڑ دیں گے، چلو جی قضا میں ادا کر دیں گے نماز اگلی، اور دیگر کاموں میں بھی تساہل نظر آتا ہے۔ اس کی وضاحت فرما دیجیے گا کہ ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات کہوں گا کہ دنیا میں جو وقت کا پابند نہیں ہوتا نا، ایک تو یہ کہ کبھی کبھار کوئی عذر آ گیا، مجبوری ہو گئی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو وقت کا پابند نہیں ہوتا وہ دنیا میں کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی فیلڈ میں ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ ملازمت کرتے ہیں کہیں پر، اور آپ کی نوکری ہے 9 to 5، اور آپ پہنچتے ہیں 10 بجے 11 بجے، وتیرہ بنایا ہوا ہے، وہاں پر آپ کی قدر ہوگی؟ ہرگز کبھی نہیں ہوگی۔ آپ نے پروگرام کا وقت دیا ہے 10 بجے، آپ پہنچ رہے ہیں، منہ اٹھا کر ہم پہنچ رہے ہیں 11 بجے، قدر ہوگی آپ کی؟ کبھی قدر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر یعنی کاروباری طور پر بھی آپ نے کہیں میٹنگ رکھی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہ گھنٹے بعد پہنچے گا، آپ کی کبھی بھی قدر پیدا نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وقت کی قدر کرنا سیکھیں۔ اگر وقت کی قدر نہیں کی تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارا آج کا نوجوان جو طبقہ ہے وہ کیوں اتنا پیچھے ہے؟ کہ انہوں نے وقت کی قدر کرنا نہیں سیکھی ہے۔ اچھا، اب میں یہاں پر ایک بات اور بھی کروں گا کہ جس طرح قبلہ نے بھی فرمایا کہ عبادات بھی وقت کی پابندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
بے شک۔ کہ یہ بندھے ہوئے وقت میں یہ تمام نمازیں فرض ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جی فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لوں گا، ظہر کی عصر میں پڑھ لوں گا، ملا ملو کر پڑھ لوں گا، کوئی مرغوبہ بنا کے پڑھ لوں گا، نہیں، ہر نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہاں تک آپ دیکھیں کہ حج کے ایام شوال، ذی-قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، اگر آپ چاہیں گے کہ یہ گزرنے کے بعد میں حج کروں منہ اٹھا کر، نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ منی میں جو ایام ہے اس کا بھی وقت ہے، یوم العرفہ 9 ذی الحجہ، آپ چاہیں کہ 10 کو آپ وہاں پر پہنچ جائیں، نہیں ہو سکتا۔ رمی کا وقت ہے، یعنی عبادات کا بھی اپنا وقت ہے۔ اس وقت کو گزار لیا آپ نے اور نہیں کیا تو پھر وہ آپ پر جرمانہ ہے، کفارہ ہے، توبہ ہے، وہ تمام صورتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک طبقہ ایسا ہمارے یہاں موجود ہے جو بالکل سستی کا شکار ہے اور تساہل کا شکار ہے، اور نہیں جی سب کام ہو جاتے ہیں، کیا وقت کی پابندی، آپ کو جلدی لگی رہتی ہے۔ آپ ذرا ان کو دیکھ لیں کہ 10 سال پہلے جس جگہ پر ہیں تو آج 10 سال کے بعد اس سے بھی نیچے ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ لیکن جو وقت کی پابندی کرتا ہے نا، میں نے ہم تو بڑی یہاں پر شوخیاں بکھیرتے ہیں نا کہ ہم وقت کے پابند ہیں، یہ وہ، اور ہم سارا بلیم ڈالتے ہیں دوسروں پر۔ ان کے ملک میں جا کر دیکھیں کہ وہ کتنے وقت کے پابند ہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ مجھے ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ جانا تھا، اور شروع کے میرے دن تھے، پہلے سال میں وہاں پر گیا تو میں دیکھ کر حیران ہوا کہ رئیس بھائی، جب میں ایئرپورٹ کے لیے رات کو 4 بجے نکلا ہوں تو ہائی ویز بالکل ٹریفک جام ہے۔ صبح 4 بجے میں نے کہا یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ کہا نہیں جی صبح اڑ جاتے ہیں۔ اچھا، مجھے اس بندے نے ایک بات اقبال نے کہا کہ کس قدر تم پہ گھراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہا پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ یہاں پر آج آپ دیکھ لیں کہ مارکیٹیں ہمارے بچپن میں 10 بجے کھلتی تھی، 12 بجے کھلتی تھی، آج ہی زور کے بعد کھلتی ہیں، پھر کہتے ہیں یار برکت ہی نہیں ہے۔ صبح کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہے، ہم اوندے منہ پڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو مجھے اس بندے نے ایک بات کی، وہ عالم نہیں تھا لیکن ایک بات اس نے بڑے پتے کی، کہا کہ صبح جو رزق کی تقسیم کا وقت ہے یہ جاگے میں ہے۔ کیا بات، بے برکتی کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ ان کو تو ملے گا اور ہم اوندے منہ پڑے سو رہے ہوتے ہیں، تو کیسے برکت ہوگی؟ اسی طریقے سے اگر آج یہ سختی ہو جائے کہ جو وقت کی پابندی کرے گا جی اسے ہم انعامات دیں گے، جو وقت کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کو پھر کچھ نہ کچھ نقصان کا یا جرمانے کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں، پھر دیکھیں کہ ساری قوم کیسے وقت کی پابندی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی دوسرے ملک جانا ہے تو اب یہ ہے کہ 2 گھنٹے پہلے آپ ہر حال میں وہاں پر موجود ہوں ایئرپورٹ پہ، ٹھیک ہے نا؟ ہوتا تو 3 گھنٹے پہلے بھی ہے، صحیح ہے، لیکن 2 گھنٹے سے اگر آپ نے لیٹ کیا تو آپ کی امیگریشن یہ ساری چیزیں دری کی دری رہ جائیں گی، ٹکٹ ہونے کے باوجود آپ رہ جائیں گے، منہ اٹھا کر واپس آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو وقت کی پابندی کا یعنی عادی نہیں ہوتا، یہاں پر وقت کی پابندی کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر وقت کی پابندی پر انعام رکھ دیا جائے اور جو پابندی نہیں کرتے ان کو جرمانے کی کیفیت میں مبتلا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم دیکھیں کیسے وقت کی پابند ہو جاتی ہے۔ آج قبلہ نے صحیح فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا کہ کوئی وقت کی پابندی کرتے ہوئے جلدی پہنچ جائے تو کہتے ہیں یار بالکل بیکار ہے بندہ، یار کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا، حالانکہ وہ بیچارہ وقت کا پابند آ چکا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ وقت کی پابندی کے اتنے فوائد ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ نماز کے بہت جلد پابند بن جاتے ہیں جو عام دنیاوی معاملات میں وقت کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بڑی دیر سے پابند بنتے ہیں کہ جو وقت کی پابندی کے عادی نہیں ہوتے۔ تو یہ صرف ہم 5 وقتہ نماز کی قدر کر لیں، وقت کی پابندی اس میں کر لیں، اپنی عبادات میں کر لیں، تو آپ دنیاوی تمام معاملات میں پنکچوئل ہو جائیں گے اور وقت کے پابند ہو جائیں گے۔ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں، کامیاب ترین لوگ ہیں، اب ان کی اسٹڈی کریں، ان میں ایک چیز قدر مشترک ہوگی کہ وقت کے پابند، اور سب سے بڑھ کر مخلوق میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی پابندی کسی سے سیکھنی ہے تو میرے مصطفیٰ سے سیکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا تتیمہ فرمایا آپ نے۔ واقعہ یہی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار کامیابی نہیں مل رہی، آوازیں آ رہی حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، 2 مرتبہ مؤذن کہہ رہا ہے، 5 اذانوں میں کہہ رہا ہے 2 بار، آؤ کامیابی کی جانب، ہم سو رہے ہیں، ہم کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم تساہل کا شکار ہیں، ارے پڑھ لیں گے۔ کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے، باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے، آؤ نماز کی جانب، آؤ فلاح کی جانب، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ناکام ہونے کے بعد یہ سوچتے ہیں یار ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ہماری باری پر ہی ایسا ہو جاتا ہے،
ناکامیاں منہ اٹھا کر چلی آتی ہیں. تو ہمیں خود اپنے اعمال و افعال پر غور کرنا چاہیے, اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا چاہیے. خدا را ماہ رمضان المبارک قریب ہے. جس طرح ماہ رمضان المبارک میں پنکچوالٹی ہوتی ہے نمازوں کی اور دیگر امور کی, اگر اس کو بقیہ 11 مہینوں میں بھی انشاءاللہ کر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. وقت کی قدر, امپورٹنس آف ٹائم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پنکچوالٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جب کسی چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں نا تو اس میں اس کے نیگیٹو پازیٹیو کو بھی سامنے رکھتے ہیں, اس کے مثبت اور منفی جو اثرات ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں. اب اتنی بات ہوئی وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے, اور ظاہر پیش آمد جو ہماری رمضان المبارک ہے اس کے حوالے سے, اس میں جو کی جانے والی چیزیں ہیں. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وقت کی قدر و قیمت, یہ تو مطلقاً سب کے لیے ہی اہم ہے وقت, تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ وقت کی جو پنکچوالٹی ہے ٹائم کی, اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیں, مزید اس کی وضاحت ہو جائے. رئیس بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا اور یہ بطور محاورہ کہا جاتا ہے, دنیا کے اکثر ترقی یافتہ قومیں جو ہیں ان کے یہاں کہا جاتا ہے نا, ٹائم از منی. بالکل, وقت جو ہے وہ واقعی مال ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی جب جو ہے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو ان کو جو مضمون دیے جاتے ہیں اردو کے اندر, تو ایک مضمون ہوتا ہے نا, وقت بڑی دولت ہے. ایک عنوان یہ بھی ہوتا ہے, وقت کی اہمیت, وقت بڑی دولت ہے. یہ جو عنوان اس طرح دیے جاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کے ہر خطے میں اس کو سمجھا جاتا ہے, قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بس لیکن ہم انگلش میں اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات انگلش میں کوئی بات کہی جائے تو اگلے اس کا وزن زیادہ محسوس کرتے ہیں, حالانکہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ ان کی نہیں ہوتی, وہ بات یا تو قدر مشترک ہوتی ہے یا وہ بات جو ہے پہلے سے چلی آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو لوگ جو ہے وہ اہمیت زیادہ دیتے ہیں. تو کاش ہمارے ہاں بھی یہ صرف مضامین اور کتابوں اور تحریروں کی حد تک نہ رہے بات, ہم اس کو پریکٹیکل کریں, عملاً اس کو کریں, برتیں اس بات کو, وقت کی قدر و قیمت کو. تو وقت جو ہے وہ واقعی دولت ہے, اور کوئی اگر اس کو دولت سمجھ کر اسی طرح اہمیت دیتا ہے اور اسی طرح استعمال کرتا ہے تو وہ اس کی ثمرات پاتا ہے, دنیوی اعتبار بھی اور اخروی اعتبار سے. اور اسی طرح وقت دیکھیں, یہ وقت ہی زندگی ہے. یہ وقت جس طرح ٹائم از منی ہے نا, تو اسی طرح ٹائم از لائف ہے. یہ ٹائم از لائف ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, زمانہ کے زنجیر ایام ہے, دموں کے الٹ شیر کا نام ہے, اس کا انجام و آغاز ہے, یہی اس کی تقویم کا راز ہے. تو یہ جو وقت ہے, یہ وقت زندگی ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ فرمایا گیا نا, والعصر کہہ کے جو ارشاد فرمائی گئی ہے, تو اس کی جو توجیحات ہیں ان توجیحات میں سے ایک یہ بھی ہے نا کہ زمانے کی قسم, اور یہ زمانہ جو ہے اس کو وقت سے تعبیر کیا ہے, وقت زمانے کو کہتے ہیں. تو یہ وقت جو ہے واقعی, اور امام فخر الدین رازی نے وہ مثال بھی دی تفسیر کبیر میں کہ بندہ جو ہے وہ اس کے بعد برف والا تھا اور برف جو ہے وہ گھل رہی ہے. وہ تو اسی طرح بندے کی جو عمر ہے یہ عمر بھی ایسے ہی برف کی طرح ہے, جیسے برف فروش کی برف گھل رہے, وقت پر اگر جو ہے وہ نہیں بکے گی تو وہ اس کا خسارہ کا سودا ہے. تو ایسے ہی بندے کی جو عمر ہے اس کے اندر اگر اس نے وقت کی قدر نہیں کی, اس کو مثبت کاموں میں استعمال نہیں کیا, حقوق اللہ اور حقوق العباد پراپر ادا نہیں کیے, خلق خدا کے لیے نفع بخش نہیں بنا, سوسائٹی کے لیے نفع بخش نہیں بنا, اپنے گھر کے نفع بخش نہیں بنا, تو یہ اس نے اپنی عمر ضائع کی, یہ عمر رائے گاں گئی. اور یہ جو سوال ہونا ہے قیامت کے روز, تو وہ وقت کے بارے میں بھی سوال ان عنوانوں پر ہونا ہے کہ جب عمر کے بارے میں سوال ہوگا, کے بارے میں سوال ہوگا, کن کاموں میں خرچ کی, کیسے, تو اس کے اندر وقت بھی آ ہی گیا نا, اس کے ضمن میں وقت بھی موجود ہے. تو یعنی بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے بارے میں بھی, وقت خرچ کرنے کے بارے میں بھی قیامت کے روز سوال ہے, اس کی بھی گرفت ہے, اس کا بھی مواخذہ ہے. تو یعنی یہ تو جو وقت کی قدر و قیمت کرے گا وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا باذن اللہ. آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے پہلا کہ وقت کی پابندی کرنے والا جو وقت کی پابندی کرے گا تمام امور کے اندر, تو تمام امور میں اخروی امور شامل ہے نا, جب وہ وقت کی پابندی کرے گا تو آخرت کے مواخذے کی پابندی کرنے کا, کہ جو
کی پابندی کرتا ہے دیکھیں وہ نیک نام ہوتا ہے, وہ نیک نامی کماتا ہے. دنیا کے اندر بھی نیک نامی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی نیک نامی ہے وقت کی قدر کرنے والوں کی. کہ جتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں, جیسے بھی قبلہ نے فرمایا تھا نا کہ کامیاب لوگ آپ جتنے بھی دیکھیں گے وہ سارے, ان میں قدر مشترک کیا ہے, وقت کی قدر و قیمت, وقت کی پابندی. تو آپ دیکھیں وہ جو سارے کامیاب لوگ ہیں, ان کامیاب لوگوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ تعریف و توصیف کے طور پر ہوتا ہے نا, ان کی ستائش ہوتی ہے نا, ان کی مدح کی جاتی ہے, یعنی یہ ان کی نیک نامی ہے. اس دنیا کے اندر انہوں نے جو نام کمایا ہے, اور اس وصف کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کس طرح ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے, ان کی خوبی کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ جو وقت کی پابندی کرنے والا بندہ ہوتا ہے, جو وقت کا پابند ہوتا ہے تمام امور میں, وہ نیک نام ہوتا ہے. اور دنیا میں انسان جو کام کرتا ہے تو ان کاموں کے اندر انسان ہے نا, ایک اس کی نیچر میں, جبلت میں, فطرت میں ایک چیز شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں یا لوگ مجھے اچھا کہیں. تو وقت کی پابندی کرنے سے اس کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے کہ اگر وہ وقت کی پابندی کرے گا تو لوگ اسے اس وصف کی بنا پر اچھا سمجھیں گے, اس کی تعریف کی جائے گی, اس کی توصیف ہوگی, اس کو ایڈمائر کیا جائے گا. تو یہ تو دنیا کا وہ ہے. اور اگر اس کے اندر ساتھ آپ لگا لیں اللہ کی رضا کا معاملہ ہو ساتھ, اور جو شرعی قیود ہیں اگر وہ ان کو فالو کرتا ہے, ان سے تجاوز نہیں کرتا, تو نیک نامی ہے, دنیا کی نیک نامی, آخرت کی نیک نامی. کاروبار میں دکان دیکھ لیں جس کی وہ دکان وقت پہ کھلتی, وقت پہ بند ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, اس کے پاس سیل بھی پھر ویسی ہی ہے. ایسا نہیں کہ جب اس کا دل چاہا جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کر دیا, جب دل چاہا اٹھا دیا, تو اس کے پاس جو ہے وہ اس طرح معاملہ نہیں ہوتا سیل کا. جو معاملہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ جو وقت کے پابند ہوتے ہیں. یہی معاملہ ملازمت کے اندر ہے. وقت کی پابندی کرنے والا جو موشن کے اندر جن چیزوں کو دخل ہوتا ہے ان کے اندر ایک بڑی چیز یہ بھی ہے وقت کی پابندی کرنا, کہ پنکچولیٹی کی بنا پہ بھی جو ہے اس کی پروموشن ہوتی ہے, اس کو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے, شہرت بھی حاصل ہوئی, دولت بھی حاصل ہوئی, یعنی دنیا کے فائدے بھی وقت کی پابندی سے حاصل ہوتی ہیں. اور آخرت کے فائدوں کا تو میں پہلے ہی ذکر کر چکا. الانفاس جواہر, سانس ہمارے جو ہے یہ موتی ہیں, یہ قیمتی پتھر ہیں, قیمتی موتی ہیں. تو وقت قیمتی موتیوں کی قدر کرنا اور اسے مثبت کاموں میں بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. اچھا, ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے, اور بچوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ والدین سمجھتے ہیں کھیلنے کودنے کی عمریں ہیں, بچوں کو لگا دو کھیل میں, جب بڑے ہوں گے سمجھدار ہوں گے تو ان کو پڑھا بھی لیں گے, لکھا بھی لیں گے, خود ہی آ جائے گی. تحدید پر ذکر کرو, جیسے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ چھوٹے صاحبزادے کو, محسن کو حفظ قرآن کی طرف, چھوٹا سا بچہ ہے لیکن حافظ قرآن بن گیا. موٹیویشن ہوتی ہے کہ آیا بچوں کو کس طرح کس ڈگر پہ ڈالنا ہے, یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر دراز فرمائے اور قرآن کریم کی برکت نصیب فرمائے. اب میں یہ جاننا چاہوں گا, جو مفتی صاحب وقت کی ٹال مٹول کرتے ہیں, وقت کو ضائع کرتے ہیں, ہر طور پر اپنے وقت کو بالکل کل کر رہے ہوتے ہیں, دنیاوی رخروی نقصانات میں چاہتا ہوں, فوائد حاصل ہو گئے, ثمرات کے حوالے سے بات ہو گئی, اب میں چاہتا ہوں نقصانات کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. دیکھیں, سب سے پہلے ہم یہی چیز لیتے ہیں کہ بچپن میں جب بچے چھوٹے ہیں, جب ہم کہتے ہیں, آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ یار بچوں کو میں کچھ نہیں کہتا, ماں کہتی میں کچھ تھا, بچے بڑے ضدی ہو جاتے, اور جو مطلب وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, ماں باپ بالکل سمجھ جائیں گے, سمجھ آ جائے گی. لیکن وہ اس وقت یہ ہے کہ جب بچے ان سے بدتمیزی جب وقت نکل جاتا ہے, جب وقت نکل جاتا ہے. کیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا فطرت کے عین مطابق کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے, بچے سے بعد بچی بھی 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو, اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے, بالغ ہونے سے پہلے 10 برس کا, نماز پڑھے تو پھر آپ سختی کر کے پڑھاؤ اس کو, کیونکہ بچپن سے اس کی ہے ڈیولپ ہوگی تو بالغ ہونے کے بعد کچھ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر وہ خود بخود فرائض واجبات سنتوں کی طرف راغب ہوگا. کیوں آپ یہ دیکھیں کہ بچپن سے ہی غوث اعظم کی والدہ کو دیکھ لیں, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی والدہ کو دیکھ لیں, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کو دیکھ لیں, بابا اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کو دیکھ لیں, ان سب نے یعنی بچپن سے ان کی تربیت فرمائی کہ بیٹا نماز پڑھنا, شوق ہے نا شکر کھانے کا, تو تجھے جائے نماز کے نیچے سے شکر مل جائے گی. بچپن میں وہ لالچ میں پڑھے گا, لیکن بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی لالچ میں کنورٹ ہو جائے گی, پھر وہ جنت کا ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی لالچ ہوگی. ہمیں خیال کب آتا ہے, کیونکہ بچے نا گیلی لکڑی کی طرح ہیں, جہاں چاہے موڑ دیں, صحیح ہے نا, نوخیز پودے ہیں, جیسا پانی دیں گے ویسے بڑے ہو جائیں گے. لیکن جب وہ بڑے ہو گئے نا,
ٹین ایجر ہو جاتے ہیں، 15-16 سال کی عمر آ جاتی ہے، 20 سال کی عمر، ہمیں سمجھانے کا وقت اس وقت خیال آتا ہے کہ جی اب سمجھا دو نا، وہ آپ کو سمجھا دے گا، وہ کہے نا آؤ نا، وہ کہاں سمجھے گا، وہ آپ کو سمجھا دے گا، آپ کا بیڑا غرق کر دے گا۔ لہٰذا امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ 15 سال کے بعد، یہ جو 15-16 سال کی عمر ہے، اس کے بعد فرمایا کہ شروع میں بچپن میں تو ماں باپ کے لیے کھلونا ہے، اس کے بعد غلام ہے، فرمایا 15 سال کی عمر کے بعد یا تو دوست ہے یا دشمن ہے۔ تو وقت اگر آپ نے ضائع کیا تو پھر وہ گزرا ہوا وقت، ان کا گزرا وہ بچپن آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، اگر آپ نے وقت پر دوائی نہیں کھائی، وہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی، بالآخر آپ کو خیال اس وقت آئے گا کہ جب اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، وقت نکل جائے گا، صحیح بات، وقت نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو باہر جانا ہے، آپ وقت پر ایئرپورٹ نہیں پہنچے، آپ کے سارے پیسے بھی بعض اوقات ضائع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ کٹ کے ملتے ہیں، لیکن آپ کا وقت ضائع ہو گیا نا، آپ اس دن نہیں جا سکے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ امتحانات ہیں، اگر آپ نے وقت پر تیاری نہیں کی کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو انٹرویو میں جانا ہے، وقت پر نہیں پہنچے، وقت پر تیاری نہیں کی تو سارا بے سود ہو جاتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہے اور اخروی معاملات میں بھی، یعنی عبادات کے معاملات میں بھی ایسا ہے۔ کیوں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا نا، اس کے بعد پورے دہر کا روزہ رکھے، اس ایک روزے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے نماز اگر آپ نے چھوڑ دی، بعد میں قضا بھی کر لی، وہ ہوگی قضا ہی، وہ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی جتنا وقت گزر رہا ہے نا، آپ یقین کریں کہ آپ پورا پیسہ لے کر کسی کے پاس جائیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا بچپن لوٹا دیں، خدا کے واسطے مجھے میری جوانی لوٹا دیں، خدا کے واسطے مجھے فلاں خوشی کے لمحات لوٹا دیں، کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اتنا بہترین انداز میں اپنا وقت گزاریے کہ کبھی ماضی کی پاس کی بات یاد آ جائے تو اس پر غمگین نہ ہوں، بلکہ اب خوشی سے سرشار ہوں اور کہیں کہ مولا آئندہ بھی مجھے ایسی زندگی عطا فرما۔ جس طرح جو ہے وہ تفسیر کا حوالہ دیا نا، تو والعصر، یہاں پر آپ دیکھیں کہ زمانے کی قسم، گویا کہ وقت کی قسم ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان، لیکن وہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ جنہوں نے اپنے اور اپنے وقت کی قدر کی، ایمان لا کر اچھے اعمال کیے، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وقت فرصت کہاں، ابھی کام باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، موضوع بہت بڑا ہے۔ بہر صورت یہ بات میں پیغام کی صورت دیتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو ہے ینگسٹرز بھی بہت وقت ضائع کرتے ہیں، اور خدا را ان سے میں گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں سحری کی اور اس کے بعد کرکٹ کے میچز لگ جاتے ہیں، اتنا تھک کر سوتے ہیں کہ پھر افطار میں اٹھتے ہیں تو سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر چیزوں میں بھی، امور میں بھی لوگ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک یعنی کہ جو ماہ رمضان مبارک ہے، اس میں اپنے آپ کو ایک ایسا پنکچول ایک بندہ مومن بنا لیں کہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی اس کی پابندی کرتے رہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد فلاح جو ہے اس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے، کامیابیوں کے دروازے آپ پر کھلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ماہ رمضان کی مکمل برکتیں نصیب فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں حلاوت نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے بخشش اور رحمت کا سامان بنا دے اس آنے والے مہینے کو جو کہ ماہ رمضان مبارک ہے۔ اور وقت کی پابندی کرنی ہے، عہد کر لیں، تہیہ کر لیں آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ہم پنکچول رہیں گے، وقت کی پابندی کریں گے، اور تمام مہینے کو ہم بہت اچھی طرح گزاریں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔